بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 42واں درس ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جوتے اور موزوں وغیرہ کی جب ناپاک ہو تو اس کو کیسے پاک کریں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ یسیر کا معنی ہے ہوتا ہے، حذا کہتے ہیں جوتے کو، جوتا ہوتا ہے، واو کا معنی ہے اور الخف، خف یہ موزے کو کہتے ہیں، یہ چمڑے کا موزہ جو انسان جو لوگ ہم لوگ جو سردی میں استعمال کرتے ہیں اس موزے کو کہتے ہیں الخف۔ والخف طاہرین دونوں پاک، با کا معنی ہے، با جارہ کا معنی ہے کے ساتھ، اور غسل دھونے کو کہتے ہیں، دھونا۔ دیکھو میں نے پچھلی دروس میں بھی بتایا ہے کہ ایک غسل ہوتا ہے، غین کے اوپر ضمہ ہوتا ہے، اور ایک غسل ہوتا ہے۔ غسل کا معنی ہے نہانا اور غسل کا معنی ہے دھونا۔ غین کے اوپر جب فتحہ ہو، زبر ہو تو پھر وہ غسل کہتے ہیں دھونے کو، اور غین کے اوپر جب ضمہ ہو، پیش ہو تو پھر اس غسل وہ نہانے کو کہتے ہیں۔ یسیر الحذاء والخف طاہرین، جوتے اور موزے پاک ہوتے ہیں بالغسل دھونے کے ساتھ، یعنی دھونے سے، موزے اور جوتے دھونے سے پاک ہوتے ہیں، یعنی جوتے پر نجاست حقیقیہ لگ گیا یا موزے پر نجاست حقیقیہ لگ گیا، گندگی لگ گئی، یعنی نظر آنے والی گندگی، خواہ وہ نظر آنے والی ہو یا نظر نہ آنے والی ہو، دونوں پر اگر گندگی لگ گیا تو دونوں حالتوں میں دھونے کے ساتھ وہ ناپاکی جو ہے، وہ گندگی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یسیر الحذاء والخف طاہرین، جوتے اور موزے پاک ہوتے ہیں بالغسل دھونے کے ساتھ۔ یہاں پر یسیر سے لے کر بالغسل تک، یہاں پر دونوں ناپاکی اس میں آ گئی، خواہ نظر آنے والی ہو خواہ نظر نہ آنے والی ہو، دونوں حالتوں میں موزے اور جوتے کو دھونا، یعنی اگر دھو دیا تو پھر اس کے ساتھ وہ ناپاکی ختم ہو گئی، یہ جوتا اور موزہ پاک ہو گیا۔ یسیر الحذاء والخف، جوتا اور موزہ طاہرین دونوں پاک ہوتے ہیں بالغسل دھونے سے۔ اچھا جی، وہ کا معنی ہے اور، کذا کا معنی ہے اسی طرح، یسیر کا معنی ہے ہوتا ہے، الحذاء جوتا، طاہرن کا معنی ہے پاک۔ اسی طرح ایک تو دھونے سے جوتا اور موزہ پاک ہوتا ہے، اور ایک اور طریقے سے بھی پاک ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں۔ بالدل کے، با کا معنی ہے کے ساتھ، با جارہ کا معنی ہے کے ساتھ، اور دلک کہتے ہیں رگڑنا، کسی چیز کو رگڑنا۔ علی ارض زمین پر، علی کا معنی ہے پر، ارض کا معنی ہے زمین، لیکن کون سی زمین، کیسی زمین؟ طاہرن پاک زمین پر رگڑنا، کس حالت میں؟ اس میں شرط ہے، اذا کا معنی ہے جب، کانت کا معنی ہے ہو، نجاست کا معنی ہے ناپاکی، لہا لام جارہ کا معنی ہے کا کے کی بھی ہو سکتی ہے اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ لام جارہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے وہ نجاست ہے، اور اس کا ہم معنی کریں گے اس یا اس۔ جرمن کا معنی ہے جسم والا یعنی جسمدار۔ یہاں تک ہم تھوڑا سا سمجھے۔ وقضا، اور اسی طرح یسیر الحذاء چپل یا جوتا پاک ہوتا ہے، طاہرن پاک ہوتا ہے، بالدل کے علی ارض طاہرن پاک، بالدل کے رگڑنے کے ساتھ، علی ارض طاہرن پاک زمین پر،
پاک زمین پر اگر جوتے پر گندگی لگ گئی تو پاک زمین پر اس کو رگڑو تو پاک ہو جاتا ہے۔ اذا کانت النجاست، جب نجاست ہو، نجاست کے اذا کا معنی ہے جب، کانت النجاست نجاست ہو، لہا اس نجاست کے لیے، جرم جسم والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب نجاست جسم والا ہو۔ سواء کا معنی ہے برابر ہے یا ایک بات ہے، برابر ہے۔ کانت کا معنی ہے ہو، نجاست ناپاکی۔ رطبتن کا معنی ہے گیلا۔ او کا معنی ہے یا، کانت کا معنی ہے ہو۔ جافتن کا معنی ہے خشک۔ اچھا جی، یہاں تک ایک مسئلہ بیان ہو گیا۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چپل اور موزے پر نجاست لگ گیا، خواہ وہ نجاست دکھنے والی ہو یا بغیر دکھنے والی ہو، یعنی دکھنے والی یعنی نظر آنے والی ہو، یعنی پاخانہ خون گوبر وغیرہ یہ نظر آ سکتی ہے، اور پیشاب اسی طرح ناپاک پانی یہ جب خشک ہو جائے تو نظر نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیشاب پاخانہ گوبر خون یہ اگر خشک ہو جائے تب بھی نظر آتی ہے، اور اگر گیلا ہو تو تب بھی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں مراد ہے، یصیر الحذاء والخف طاہرین بالغسل، یعنی جوتا اور موزہ پاک ہوتا ہے، دونوں پاک ہوتے ہیں، بالغسل دھونے سے، یعنی دھونے کے ساتھ دونوں پاک ہو سکتے ہیں، جوتا بھی اور موزے بھی دونوں پاک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح وکذا، اور اسی طرح، قضا کا معنی ہے اسی طرح، یصیر الحذاء طاہرا، جوتا پاک ہوتا ہے، بالدل کی رگڑنے سے یا رگڑنے کے ساتھ، علی ارض طاہر، پاک زمین پر رگڑنے کے ساتھ بھی جوتا پاک ہوتا ہے۔ اذا کانت النجاست لہا جرم، جب ناپاکی کے لیے، اذا کانت النجاست، جب ناپاکی ہو، لہا یعنی اس ناپاکی کے لیے، جرم جسم، یعنی اس ناپاکی کا جب جسم ہو، سواء برابر ہے، ایک بات ہے، کانت النجاست برابر ہے کہ ناپاکی ہو، رطبتن گیلا، او کانت جافتن یا خشک۔ مطلب یہ ہے کہ جوتے یا موزے کو ناپاکی لگ گئی، گندگی لگ گئی، گوبر لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، خون لگ گیا، اور اس کا جسم ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان چیزوں کا نام لے لیا۔ اگر یہ خون، پاخانہ، گوبر یہ گیلا ہو یا خشک ہو، دونوں حالتوں میں پاک زمین پر رگڑنے کے ساتھ وہ جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ جوتا اور موزہ یہ دھونے کے ساتھ بھی پاک ہوتا ہے، اور اگر اس پر جسم والا، جوتے وغیرہ پر جسم والا ناپاکی لگ گیا، خواہ وہ ناپاکی خشک ہو یا گیلا ہو، دونوں حالتوں میں اس کو پاک زمین پر رگڑو، اس جوتے وغیرہ کو پاک زمین پر رگڑو تو یہ جوتا بھی پاک ہو گیا۔ دھونے کے ساتھ بھی پاک ہوتا ہے، رگڑنے کے ساتھ بھی پاک زمین پر رگڑنے کے ساتھ بھی پاک ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں یطہر، پاک ہوتا ہے، السیف، سیف تلوار کو کہتے ہیں، تلوار، وہ کا معنی ہے اور، سکین چھری کو کہتے ہیں، چھری، وہ کا معنی ہے اور، مرآت آئینہ کو کہتے ہیں، آئینہ یا شیشہ، وہ کا معنی ہے اور، اوانی، الاوانی جو ہے، الاوانی یہ آنیتن کی جمع ہے، آنیتن برتن کو کہتے ہیں، اور الاوانی یہ زیادہ برتن۔ مدہونتن کا معنی ہے روغن لگا ہوا، یعنی تیل لگا ہوا یا اسی طرح گھی لگا ہوا برتن، تو اس کو کہتے ہیں روغن لگا ہوا۔ با جارہ کا معنی ہے کے ساتھ، اور مسح کا معنی ہے مسح کرنا یا یعنی کپڑے وغیرہ کے ساتھ ملنا۔
کپڑے وغیرہ کے ساتھ پونچھنا، یعنی پونچھنا، مسح کا معنی ہے پونچھنا۔ اچھا یہاں بس فرماتے ہیں یطہر السیف، تلوار کو ناپاکی لگ گئی، جسم والا ناپاکی لگ گیا، تو یہاں فرماتے ہیں یطہر السیف، جسم والا ہو یا بغیر جسم والا ناپاکی لگ گیا، یطہر السیف، تلوار پاک ہوتی ہے، والسکین، اور چھری کو گندگی لگ گئی یہ بھی پاک ہو سکتی ہے، والمرآت، اور آئینہ شیشہ کو گندگی لگ گئی یہ بھی پاک ہو سکتی ہے، والاوانی، اور والاوانی المدہونۃ، والاوانی المدہونۃ، اور روغن لگا ہوا برتن، روغن لگے ہوئے برتن جتنے بھی ہوتے ہیں، ایک ہو، دو ہو، 10 ہو، جتنے بھی ہو، اوانی یہ جمع ہے، برتن کا جمع ہے، تو والاوانی المدہونۃ، روغن لگے ہوئے برتن کو بالمسح، مسح کے ساتھ، پونچھنے کے ساتھ بھی، کپڑے کے ساتھ اس کو خوب پکا پکا پونچھو، تو یہ تلوار بھی پونچھو کپڑے وغیرہ کے ساتھ پکا خوب مضبوط رگڑو تو بھی یہ تلوار بھی پاک ہوتا ہے، چھری بھی پاک ہوتی ہے، اور آئینہ بھی، اور یعنی روغن لگے ہوئے برتن بھی یہ پونچھنے سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔